اسی دور کی کچھ رسموں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بیوی کی عمر بڑھ جانے کے بعد شوہر اس پر توجہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اس دور کی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر 3-4 بچے ہو جاتے ہیں تو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف سے کم ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بیوی بچوں کی پرورش میں متوجہ رہتی ہے، پھر کام دھام اور پھر صحت بھی ویسی نہیں رہ جاتی، تو اکثر 3-4 بچوں کے بعد یا شادی کو 10-15 سال بیتنے کے بعد مردوں کے قدم ڈگمگانے لگتے، وہ عورتوں کی طرف سے بے توجہی کرتے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو صرف نفسانیت کی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اگر وہ بیوی کو شریک حیات سمجھیں تو ایسا نہ ہو۔ شوہروں کو صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ 10-15 سال کے بعد جو ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، نظریں ڈگمگا رہے، سوچ و فکر ڈگمگا رہے ہیں، کہ معاذ اللہ اگر اس کا برعکس ہوتا تو وہ کیا کرتے۔ اللہ کسی کو وہ بدترین دن نہ دکھائے، لیکن جو شوہر ڈگمگا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے بیوی ڈگمگائے تو کیا کرے۔ اور ماحول تو گندا کیا ہے، تو اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے دائیں بائیں سے کہ اب عورتوں کے قدم بھی اللہ ماشاءاللہ ڈگمگانے۔ تو یہ نہ ایک دوسرے کو بحیثیت شوہر یا بحیثیت بیوی قبول نہیں کرتے، بلکہ صرف اپنی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ تو جہاں خواہشات کی تسکین کم ہونے لگتی ہے تو پھر قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اگر بحیثیت شوہر یا بحیثیت بیوی قبول کیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی محبتیں قائم رہتی، اس لیے کہ آپ نے جس کو بحیثیت اپنا جس کو بنایا ہے تو بعد موت بھی پھر اپنائیت ختم نہیں ہوتی، وہ یادیں باقی رہتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایسا ہے اسلام میں، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اور بار بار فخر سے کہتا ہوں کہ بیوی زندہ رہی تو اس کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بسائے مسلمانوں نے، اور مر گئی تو تاج محل جیسی عمارتیں بنائی مسلمانوں۔ یعنی یہ بے مثال تاریخ ہے آپ کی اور ہماری۔ تو اس دور کا بھی یہ معاملہ تھا۔ عورتیں اگر سن رہے تو ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ شوہر بے توجہی کرنے لگتے، تو شوہروں کو کہا گیا کہ ایک کام کرو، اس طرح کا جب معاملہ بے رغبتی کا آ جائے تو دونوں کو بٹھا کر کے سمجھایا جائے اور صلح کرائی جائے۔ پھر کبھی کبھی یہ بے توجہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دوسری بیوی کر لیتا ہے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ جب وہ دوسری کرتا ہے تو وہ کسی ایک ہی کی طرف جھکا رہتا ہے، اسی کو ٹائم زیادہ دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ دونوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ اٹھے گا۔ لوگوں کو دوسری بیویاں کرنے کا شوق بہت ہے، اور لوگ تو میری کلپوں کا استعمال کرتے ہیں دوسری بیویوں کے لیے۔ میرے بیانات کی کلپیں، ایک مرتبہ میں رمضان شریف ہی میں کووڈ کے دور میں ایک علماء کے بیان کا پروگرام تھا، تو کچھ علماء مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ دوسری بیوی کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو۔ میں نے کہا میں نے ایسا تو نہیں کہا، کبھی آپ کی کلپ موجود ہے۔ میں نے کہا المیہ تو یہی ہے کہ لوگ میری کلپ کاٹ کے اپنی مطلب کی ڈالتے، نہ آگے کا ڈالتے نہ پیچھے کا ڈالتے۔
میں نے کہا میں نے کہا کیا ہے وہ تو سمجھو. تو کہا کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے یہ کہا کہ ایک بیوی رکھ کر جب تمہیں تسکین نہیں ہوتی اور تم زنا کے اڈوں پہ جاتے ہو تو زنا نہ کرو بلکہ دوسرا نکاح کرو. میں نے یہ کہا. میں نے کہا مولانا صاحب میں نے آپ کے لیے نہیں کہا, میں نے ان کے لیے کہا جو زنا کرتے ہیں. ان سے کہا زنا نہ کرو. بالکل ایسے ہی جیسے ایک روٹی میں کسی کا پیٹ نہ بھرتا ہو اور وہ دوسری روٹی کسی سے چھین کے کھا رہا ہے, کسی کا قتل کر کے دوسری روٹی کھا رہا ہے, کسی کی چوری کر کے دوسری روٹی کھا رہے ہیں, تو اس کو تو کہا جائے گا نا بھی مار پیٹ کے ڈکیتی کر کے چوری کر کے دوسری روٹی نہ کھا, گھر ہی میں تو دوسری روٹی مانگ کر کھا لے. دیکھا یہ کیا بات تھی؟ میں نے تو یہ بات سمجھائی نا, تو تب انہیں سمجھ میں آئی بات. ورنہ لوگ انصاف نہیں کرتے. اور انصاف کیا ہے؟ جتنا وقت آپ اس کے گھر میں گزار رہے ہیں اتنا ہی وقت آپ اس کے گھر میں بھی گزاریں. نہیں اگر ایک رات یہاں قیام ہے تو ایک رات یہاں بھی ہو. جیسی قیمت کا کپڑا اس کے لیے ویسی قیمت کا کپڑا اس کے لیے بھی. جو کھانا اس کو کھلا رہے وہ اس کو بھی کھلاؤ, جو خرچہ اس کو دے رہے اس کو بھی دو. یہ انصاف. لیکن دیکھ لیں آپ مالیگاؤں میں جتنے دوسری تیسری والے ہیں, کچھ کا حال تو یہ ہے کہ جب تک بچے چھوٹے رہتے ہیں دوسری کے یہاں پورا وقت گزارتے ہیں, جب بچے بڑے ہو جاتے تو ان کے خوف سے پھر ادھر چلے آتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ حالات. یعنی کم سے کم دین تو سیکھ لو. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اسلام نے اجازت دی. ارے اسلام نے کیسے اجازت دی وہ تو دیکھ. اسلام نے اجازت کیسے دی؟ اسلام کی اجازت کم. اور پھر یہاں دشمنان دین کو اسلام کے خلاف بدتمیزیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. عورتوں کو ورگلاتے ہیں, اسلام نے تو 4 کا حکم دیا, 4 کا حکم. ہم نے کہا اللہ کے بندو اسلام نے 4 کا کوئی حکم نہیں دیا, کوئی حکم نہیں اسلام میں 4 کا. قرآن تو سمجھو قرآن کہہ کیا رہا ہے. اسلام نے 4 کا حکم نہیں دیا, 4 کی اجازت دی. حکم اور اجازت میں فرق, حکم اور اجازت میں فرق. مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے, نماز کا حکم ہے اس لیے نماز فرض ہے. اور سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت. اگر کوئی مسافر ہو اجازت ہے, رکھو تو رکھو, نہ رکھو تو نہ رکھو, لیکن بہتر ہے رکھنا. اجازت. اب بات سمجھ میں, حکم اور اجازت میں فرق کیا ہے؟ پھر اس پہ بھی واویلا ہوتا ہے کہ پھر 4 کی اجازت کیوں دی؟ میں نے کہا وہ بیک گراؤنڈ تو دیکھو کیوں دی. کہ عورتوں پہ ظلم کیا 4 کی اجازت دے کے. میں نے کہا نہیں, آپ جب تک کہ قرآن کے نزول کا ماحول نہیں دیکھو گے تب تک آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکو گے. قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے؟ جیسے جس ماحول میں قرآن نازل ہوا اس ماحول میں کیا تھا پتہ ہے؟ کسی کی 20 بیویاں ہیں, کسی کی 70 بیویاں ہیں, کسی کی 90 بیویاں ہیں. اور آپ دیکھ لیں اوپر جا کر کے تو کسی دور میں کسی کی 700 بیویاں ہیں, کسی کی 500 بیویاں ہیں. یعنی کوئی حد ہی نہیں تھی. اب اتنی کون سنبھال سکتا تھا؟ تو یہ جو لامحدود تعداد لوگ کرتے تھے نا, تو اسلام نے اس کو کھینچ کر کے پابند کیا, صرف 4 کر سکتے ہو بس. یعنی سینکڑوں کو اسلام نے لا کے کہاں کھڑا کر دیا؟ صرف 4. اور وہی 4 سب نہیں کر سکتے. کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اگر انصاف نہیں کر سکتے ان میں بھی تو پھر ایک ہی کرو بس. اسلام تو عورت کو ظلم سے بچا رہا ہے. سینکڑوں سے اسلام نے تعداد پہ لا کے کھڑا کر دیا. جہاں کوئی تعداد نہیں تھی وہاں تعداد پہ لا کے کھڑا کیا. 4 کا پابند کیا کہ صرف 4, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور اس میں بھی کہا کہ انصاف نہیں کر سکتے تو صرف 1. اس سے بڑھ کر کیا بات ہو؟ یہ تو انصاف, اس عورت پہ اللہ کا انعام ہے, احسان ہے, کرم ہے. دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہے اور اپنی مرضی کے گھوڑے دوڑانے لگتے. تو کچھ مسلمان بھی ایسے ہی تھے, اسلام نے تو حکم دیا, اللہ کے بندو انصاف کا حکم دیا اور انصاف نہیں کر سکتے, ایک ہی کی بات کی. لیکن پھر یہاں عورتوں کو بھی کہا کہ اگر تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم عمر دراز ہو جاؤ, بڑی عمر کی ہو جاؤ,
شوہر کی توجہ کم ہو جائے اور تم کو ایسا لگا کہ یہ دوسری کر کے تمہیں طلاق دے دے، دوسری کر کے تمہیں طلاق دے دے گا اور تمہاری بن نہیں پائے گی، تو اس قرآن کہتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ عورت خود ہی اپنے معاملات کو کچھ ہلکا کرے، اس کو کچھ چھوٹ دے دے، اپنے حقوق اس کو معاف کر دے، تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ وہ طلاق سے بچ جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ پورا مضمون جو ہے وہ اس طرف آیا ہے اور اس پر گفتگو کی گئی۔